بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کی حقیقت اور اس رات میں رزق اور عمر کی تقسیم کی حقیقت کے متعلق آج کی ویڈیو ہے۔ تو شب بارات کیا ہے اور کیا یہ صحیح بات ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی رات شور و غلب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ
ایام بیض 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے وغیرہ چلانا، آتش بازی کرنا اور دوسری رسومات کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ناظرین، ہر رات ہمارے لیے عبادت ہے، اور یہ چند مخصوص راتیں، ان میں اگر ہم عبادات کریں گے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ جو نفل عبادت ہے وہ تنہائی کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، اپنے دکھ اللہ کو بتائے جائیں، اور اللہ سے ان سے خلاصی کی دعائیں مانگی جائیں، جہنم سے خلاصی کی، دنیا کے مسائل سے خلاصی کی دعائیں مانگی جائیں، اور یہی ان راتوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔